السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرا سٹ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج تحریک انصاف کے ایک بڑے سینئر تو نہیں بلکہ رہنما جو ہیں، جو منسٹر آف اسٹیٹ تھے فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، فروخ، وہ جہانگیر ترین کو حبیب ہو گئے، یعنی جہانگیر ترین کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ استحکام پارٹی میں چلے گئے ہیں. اب پتہ نہیں جہانگیر کے لیے گئے ہیں کہ علیم خان کے لیے گئے ہیں. لیکن آج جب فاروق حبیب نے اپنی پریس کانفرنس کی تو بڑی حیرانی کی بات ہے کہ نہ علیم خان نہ جہانگیر ترین، ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. کوئی بھی بڑے پائے کا لیڈر جو ہے، جو سو کالڈ استحکام پارٹی کا ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں تھا. اور فاروق حبیب نے آ کے سارا ملبہ جو ہے اپنے پرانے چیئرمین پر ڈال دیا اور اب معصوم بن گئے. مجھے ایسے ہی لوگوں سے مجھے کھچ پڑتی ہے کہ ہر کام میں انہوں نے ہر بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد جب موقع پڑا تو فوراً نکل کے دوسری سائڈ پہ جمنا کی طرف چل پڑے. اور ان کا اب ہم اس کشتی کے سوار ہیں، اس کشتی کو ہم نے چھوڑ دیا اور نیک و پارسا بن جاتے ہیں. بہرحال ترجمان استحکام پارٹی پاکستان جناب فردوس اقوان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب فردوس صاحبہ آتی ہیں تو بڑی لمبی لمبی ہمیں بریکنگ نیوز ملتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن سب سے پہلے مجھے اچھا نہیں لگا کہ فاروق حبیب جو ہے اب وہ استحکام پارٹی میں آ گیا. یہ تو آپ کی پارٹی ایک پارکنگ لاٹ بن گئی ہے تحریک انصاف والوں کے لیے، جس سے نکلنا ہے وہ ادھر آ کے بیٹھ جائے بس آرام سے ہم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مبشر بھائی، چونکہ جہانگیر ترین صاحب کراچی ہیں، ان کی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہوئی ہے، تو علیم بھائی ادھر اسلام آباد تھے، ان کی میٹنگز تھی، میں بھی اسلام آباد تھی، تو اس لیے اس پریس کانفرنس میں ہم لوگوں میں سے کوئی فاروق کو بھی اسلام آباد بلا لیتے، ایسی ان کون کے سی بات ساتھ تھی؟ ایک ڈیوو پہ کون سا آنا تھا اس نے لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہیں 2، اور جب وہ منسٹر تھا تو اس کی کافی کمائی ہو گئی. ایسی بات تو نہیں ہے. لیکن ہم چاہتے تھے کہ پارٹی سیکریٹریٹ میں ان کی جوائننگ ہو، اور پارٹی سیکریٹریٹ چونکہ وہاں پہ لاہور میں تھا، تو اس لیے انشاءاللہ ان کو ہم ایک اچھی شان شیان ایک ریسیپشن دیں گے، سارے ساتھی ہم ان کو ویلکم کریں گے. تو یہ ایک سیاسی عمل ہے، اس کے اندر سیاسی شان طریقہ شیان کار وہی اور ہوتی ہے کہ سیاسی لائے عملی اختیار کیا جتنی جاتا ہے. کرپشن کہتی ہے اتنی اچھی ریسیپشن. شان ہے ان کی کم کرپشن ہے، نہیں، یا یہ نہیں ہے جو اپنا جو فواد تھا اس کی کم کرپشن تھی، اور لوگوں کی کم ہے، علی زیدی کی کم ہے، باقی لوگوں کی کیانی کی کم ہے کرپشن جو ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے. نہیں. فردوس آپ آپا دیکھیں، نہیں وہ آپ دیکھیں، آپ تو دائی ہیں، آپ کو تو سب پتہ ہے، لیکن میں صرف یہ کہتی ہوں کہ جو سیاسی کچھ داؤ پیچ، ہر کھیل کے کچھ داؤ پیچ ہوتے ہیں نا، کچھ طور طریقے ہوتے ہیں. تو چونکہ وہ ہماری جماعت میں آئے ہیں اور آپ نے سٹارٹ کیا کہ کسی نے ان کو پراپرلی ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کرائی یا موجود نہیں تھا، تو میں اس کی وضاحت دے رہی ہوں کہ چونکہ یہ ہم میں سے کوئی بھی لاہور نہیں تھا تو اس لیے ایسا ہوا، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ اب یہ میل جول رہے گا اور سب سے ملیں گے، اور وہ اب اس پارٹی کا حصہ ہیں تو یقیناً مختلف مواقع آئیں گے کہ لیڈرشپ سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی. ہاں اچھی بات ہے، کیونکہ باقی لیڈرشپ کی آپ کی عوام سے ابھی تک ملاقاتیں شروع نہیں ہوئیں. میں نے تو نہیں دیکھا ان کو عوام کے کسی حلقے میں آتے ہوئے کسی بھی لیڈر کی. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ آپ کو زیادہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہر بندہ اپنے حلقے میں ہے اور حلقے کی عوام کے ساتھ ہے. ابھی آپ 28 کے بعد جو دھوم دھڑکہ آپ چاہ رہے ہیں اور جو سیاسی تڑکا آپ چاہ رہے ہیں کہ عوامی اجتماع ہوں، کنونشن ہوں، جلسے جلوس ہوں، تو وہ انشاءاللہ 28 کو خانے وال سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں، اور باقی آپ دیکھیں گے کہ ایک سیریز آف جلسے ہیں. اچھا، آپ تو مجھے یہ ہر بتائیں ہفتے آپ کوئی. کو کھڑکی توڑ جلسے دیکھنے کو ملیں گے. ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی. ہم تو مس کر رہے ہیں نا، کیونکہ ہماری کرکٹ ٹیم تو پرفارم نہیں کر رہی، تو ہمارے سیاستدان ہی کوئی اپنا پرفارمنس دکھائیں آ کے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ فاروق حبیب کے بعد کوئی ایسا بڑا رہنما جس کی آپ ہمیں امید دے سکیں کہ وہ بھی بشرف سیاست ہوگا، جیسے پہلے لوگ بشرف اسلام ہوتے تھے نا، دیکھیں، تب بشرف سیاست ہوگا. ایک بہت لمبی فہرست ہے، جس کو بھی ون بائی ون انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں گے. اصل بات یہ ہے مبشر بھائی کہ ہم نئی جماعت ہیں، ہمارے اندر لوگ آئیں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے، شامل ہوں گے، تو اس کی سٹرینتھ بنے گی نا.
تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ لوگ جو ہیں وہ مختلف الیکٹیبل کارکنان، بزنس کمیونٹی، انٹلیکچوئل اور ورکرز جو ہیں وہ سب انشاءاللہ اس کا ایک پراپر جو ہے وہ سٹرکچر کو سٹرینتھن کریں گے، اور 21 تاریخ کو بھی ایک اچھا نام جو ہے وہ جوائن کرے گا، اور بہت سارے ایسے نام ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ 21 تاریخ کو اور تو اس کو ہم میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، وہ تو نہیں جوائن کر رہے؟ نہیں، میاں نواز شریف صاحب تو اپنا زور بازو آزمانے آ رہے ہیں نا، تو ہم اپنے جو ہے نا مسل ان کی طاقت سے کھیلنا چاہ رہے اچھا، ہیں، آپ کے پاس اور کون ہم آ رہا ہے؟ مجھے کوئی اپنی ہنٹ تو دے۔ گراؤنڈ کو مضبوط، اپنے مورچوں کو اچھا، مضبوط کر رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ یہ کوئی ہنٹ تو دے دینا، آپ بہن آخر ہماری، کچھ تو بتائیں گی نا۔ دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مل بھی رہے ہیں، اور استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت سے، علیم خان صاحب سے اور ترین صاحب سے بہت سارے لوگوں کی میٹنگز ہیں، لیکن ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو ابھی سرفیس نہ کیا جائے، اور ان کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہی جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمارا اعلان کرا دیں، اچھا تو ان چلیں، کو ہم اب join میں کرا ایسا دیتے کرتے ہیں کہ تو میں نام لیتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا، کیونکہ مجھے ایک بات پتہ ہے، ایک تو آپ سچ بولیں گی، اور دوسرا میرا آپ کا جو تعلق ہے اس میں تو آپ بالکل سچ بولیں گی، آپ بالکل غلط بیانی نہیں کریں گی۔ دیکھیں شیخ رشید صاحب تو آ نہیں سکتے، ان کی تو اپنی جماعت ہے، اپنی جماعت، وہ تو یعنی اکیلے آئیں گے تو پوری جماعت کا انضمام ہو جائے گا، وہ ضم ہو جائے گی وہاں پہ۔ لیکن مجھے یہ پتا چلا ہے کہ 21 تاریخ کو خاور مانیکا جو ہیں وہ آپ کی پارٹی جوائن کر رہے ہیں۔ یہ اب آپ اتنا بھی ہمیں انڈرمائن نہ کریں، اچھا، یہ تو آپ کا گیس ورک جو ہے یہ آپ لیکن وہ آپ کو گدی پتا ہے وہ مشین پریس جو ہے کانفرنس کرنے آپ والے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ وہ کریں، ان کو کرنا چاہیے، بہت پہلے کر دینی چاہیے تھی، اور حقائق جو ہیں انہیں سامنے لانے چاہیے، اور ان بدبودار کردار جتنے ہیں ان کے چہروں سے نقاب کو ہٹانا چاہیے۔ وہ کیوں ان کو تحفظ دے رہے ہیں، اور کیوں جو ہے وہ حقائق چھپا رہے ہیں؟ انہیں تو بہت پہلے یہ کام کرنا اس چاہیے۔ لیے کہ جب مل بانٹ کر کھا رہے ہوں تو پھر اپنا کیسے آپ بے نقاب کریں گے حقائق؟ مجھے یہ بتائیں۔ تو یہی تو وہ چیز ہے کہ اب اس نہج پہ حالات آ گئے ہیں مبشر بھائی، کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی رہی ہیں انہیں اب منطقی انجام کو پہنچنا ہے، اور پاکستان اور یہ لوٹ کسوٹ اور یہ جو دھونس اور بدماشی اور گدھ بن کے اس ملک کو نوچنے والے کردار جو تھے، اب ان کی یہاں پاکستان میں جو ہے وہ اس طرح سرے عام دندناتے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہیں یا آئین اور قانون کو اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا ہے، اور یا جو ہے وہ پھر پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس وجود کا کوئی بھی کسی طرح سے بھی بیگیج اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں میاں نواز شریف کے متعلق انہوں نے اپیل کا رائٹ لے لیا، تو اسی میں جہانگیر ترین صاحب بھی رگڑے میں آ گئے، تو اب ترین صاحب کا اگلا موقف کیا ہے کہ وہ کیا کریں گے، کیونکہ اب ان کی اپیل تو ہو نہیں سکتی؟ دیکھیں اس کے اندر جو قانونی آراء ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، اور کلیئرٹی اس میں جو الیکشن ایکٹ ہے اس کی جو 5 سال کے لیے نااہلی ہے وہ اس میں کلیئرٹی دیتا ہے۔ اس کلیئرٹی کے لیے آپ کو الیکشن کمیشن کا جو الیکٹورل پروسیس ہے اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے، لیکن چونکہ یہ چیلنج ہوا ہے 5 سال کی جو نااہلی ہے اس کا جو امینڈمنٹس آئی ہیں الیکشن ایکٹ کے اندر، وہ چیلنج ہوا ہے 19 تاریخ کو، ہوپ فلی اس پہ کوئی فیصلہ آئے گا، لیکن آپ کو تو پتہ ہے اس نا کے اندر کہ اس کلیئرٹی آ پہ جائے گی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ورڈکٹ دی ہوئی ہے، کلیریفیکیشن دی ہوئی ہے، اور کہ وہ نااہلی تاحیات ہے۔ اب الیکشن کمیشن کا جو آئین ہے اس کے ایکٹ میں اگر ترمیم کی جاتی ہے وہ آئین کو سپرسیڈ نہیں کرتا، کیونکہ سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی ہے۔ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ میں اور آپ یہاں عدالت تو نہیں لگا سکتے، نہ اس کے آئینی اور قانونی نکات جو ہیں اس کے حوالے سے ہم ڈسکشن تو کر سکتے ہیں لیکن فیصلے نہیں دے سکتے۔ لیکن میں یہ آپ کو کہتی ہوں کہ واٹ ایور ول بی دی سچویشن، جے کے ٹی ول بی لیڈنگ دس پارٹی،
اور ہمارا جو پولیٹیکل فرنٹ پہ سیاسی مورچہ ہے اس کے سپریم کمانڈر بن کے وہ انشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی کو سیاسی افق پہ ٹھیک جو ہے. ہے اب وہ میرا مضبوط پرابلم کریں گے. ہے کہ مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ جہانگیر بھی پسند ہے, وہ بھی میرا بڑا اچھا سلوک ہے ان کے ساتھ, تو اب میں اس پہ تو آپ سے نہیں چیلنج کروں گا, لیکن میں اب آپ کو ایک ذاتی سوال پوچھتا ہوں. اب آپ نے خدا کو حاضر ناظر جان کر مجھے جواب دینا, بالکل ٹھیک ہے نا جی. فرض کریں جس حلقے سے نارووال سے آپ نے الیکشن لڑنا ہے وہاں سے میاں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی آتے ہیں, تو کیا آپ ان کی کاغذات کو چیلنج کریں گی؟ پہلی بات تو ہے کہ میرا حلقہ اور نارووال ایک نہیں ہے, ہی میرا بات ہے نا, حلقہ سیالکوٹ ہے نا, جو بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہی ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن میرے مخالف کوئی بھی آئے گا اور یقیناً میاں نواز شریف آئیں گے تو وائی ناٹ میں ان کو چیلنج کروں گی, کیونکہ الیکشن کے اندر جو ہے سیاسی مخالف اور سیاسی حریف جو ہے وہ ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں. میں کچھ اور سوال کر رہا ہوں. آپ الیکشن کمیشن میں جا کے یہ چیلنج کریں گی کہ یہ تو نااہل ہیں ساری عمر کے لیے, ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے؟ دیکھیں آف کورس جو ان کے اوپر اگر کوئی ایسا سٹیگما اس وقت تک قانونی طور پہ رہتا ہے, اگر یہ 19 تاریخ کا فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے اور یا اس حوالے سے کلائے عمل عدالتی اور قانونی پہلوں پہ ابہام رہتا ہے, تو وہ ابہام کی کلیئرٹی جو ہے وہ تو ریٹرننگ آفیسر ہی دے گا نا, جس کے سامنے وہ پیپر سبمٹ ہوں گے. تو اس کو چیلنج اپوننٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ کرنا پڑے گا, تو کیوں نہیں کروں گی, کیونکہ اس گراؤنڈ سے ہم نے سیاست کا کیوں نہیں کریں گے, کیونکہ سیاست کے اندر آپ کا سیاسی حریف ہوتا ہے, جب تک وہ حریف ہوتا ہے آپ اس کا آخر تک پیچھا کرتے ہیں اور اس سیاسی مورچے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ آپ کو جس طرح سے بھی قانونی سپورٹ سے وہ سپیس ملتی ہے آپ اس کو گین کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن سے پہلے کتنے اور رہنما استحکام پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ کھڑکی توڑ رش ہوگا. اللہ کرے انہیں ووٹ بھی پہ جان, جنہیں بندے آ رہے ہیں کینڈیڈیٹ بننے, انہیں ووٹ آ جان تو بڑی گل ہے. ووٹ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم باقی جماعتوں کی نسبت جو ہمارا شاہین ہے, جو نشان لے کے ہم میدان میں آ رہے ہیں, وہ اقبال کے شاہین جو ہیں وہ سیاسی فاختاؤں کو کھا جائیں گے انشاءاللہ. شاہین پہلے آپ کو پتا نا کس نے استعمال کیا ہوا؟ جی وہ پارٹی ڈیزالو ہو گئی ہے اور وہ سمبل جو ہے وہ ریڈی ٹو اب مجھے یہ بتائیے گا ٹو اینی ون ہو ول بی ڈیمانڈنگ, تو ہم نے چونکہ ڈیمانڈ کیا ہوا ہے تو وہ ہمارا شاہین جو ہے آپ کو چاہیے تھا آپ ڈیمانڈ کرتے بیٹسمن یا بولر, یہ آپ الیکشن سائن لیتے تو تحریک انصاف کا ووٹر کنفیوز ہو جاتا. دیکھیں ہمیں ان کو کنفیوز کیوں کرنا ہے, ہم تو ان کو کلیئرٹی دینا چاہتے ہیں, ہم تو ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کنفیوژن سے باہر نکلیں. وہ اس وقت کنفیوژن سے نکلیں گے تو پاکستان کا جو اس وقت جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ سٹیبل ہوگی, کیونکہ ان کو یہ اب سوچنا پڑے گا کہ جس چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی جماعت کے لیے ہم سب نے مل کے جدوجہد کی تھی اور ایفرٹ کی تھی اور ان کے بیانیے کو ہم سپورٹ کرتے رہے, پروموٹ کرتے رہے, الٹیمیٹلی وہ ان کا ایجنڈا جو تھا وہ نہ نیشنل کاز تھی نہ پبلک کاز تھی, وہ سیلف کاز کے ساتھ ایک ایسا جڑا ہوا بیانیہ تھا جو صرف ان کی ذات کو فائدہ دے رہا تھا. اس کا الٹیمیٹلی ملک کو بھی نقصان ہوا اور ملک کی عوام کو بھی ہوا. تو یہ کلیئرٹی دینے کے لیے تو ہم آئے ہیں, کنفیوز کرنے کے لیے تو آئے ہی نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ بھی تو سچ ہے نا ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ, کہ میں اور آپ جو مرضی کہیں لیکن تحریک انصاف کی مقبولیت کو کوئی فرق نہیں پڑا, اور تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے نا وہ کھڑا ہوا اپنی جگہ پہ, اور وہ کہتا موقع دو اور پھر دیکھو میں ووٹ کس طرح دیتا ہوں. اور 2 کروڑ نیا جو ووٹر رجسٹر ہوا ہے اس میں اکثریت جو ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں ہے, تو کدھر سٹینڈ کرتی ہیں یہ پارٹیاں باقی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ سوال ہے مبشر بھائی. میں 22 سال سے پولیٹکس کے اندر ہوں. آپ کی ایک ہے سپورٹ
اور ایک ہے پاپولیرٹی. یہ دونوں کٹھی ہو کے ووٹ میں کنورٹ ہوتی ہیں. اور پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا چیلنج اور امتحان ہے, اگر تو یہ الیکشن جو ہے سوشل میڈیا پہ لڑا جا رہا ہوتا کہ ٹرینڈ کس کے حق میں ہے, لائکس کس کی ہیں زیادہ, ویوز کس کے زیادہ ملے ہیں اور شیئرنگ کس کو زیادہ ملی ہے, پھر تو یقیناً آپ سوشل میڈیا کے میکسیمم سکورنگ پہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کو جج کرتے. لیکن جو آپ کا پارلیمانی ڈیموکریٹک سسٹم ہے, اس کے اندر کسی کی بھی مقبولیت اور سپورٹ کو جانچنے کا جو پیرامیٹر ہے یا پیمانہ ہے وہ آپ کا ووٹ ہے. جب تک وہ سپورٹ جو ہے ووٹ میں کنورٹ نہیں ہوتی تو وہ کسی کام کی نہ سپورٹ ہے نہ پاپولیرٹی ہے. پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا چیلنج آنے والے الیکشن میں یہ ہوگا کہ جو اس کی ایگزسٹنگ سپورٹ ہے وہ ووٹ میں کیسے کنورٹ ہو, کیونکہ وہ ووٹر جس نے آ کے ووٹ ڈالنا ہے وہ اس وقت بد دل ہے, اور جو اس کے آگو ہیں جنہوں نے وہ ڈلوانا ہے, کیونکہ وہ ایک پروسیس ہے. الیکشن والا دن جو ہے وہ اٹ سیلف ایک مختلف اس کے ڈائنامکس ہیں, اور اس کے اندر آپ نے اپنی سپورٹ کو ووٹ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. ہمیں اتنا ڈر لگ رہا ہے پی ٹی آئی سے, اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ ہم نے فلسطین کے حق میں ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہم ان کو دے رہے. دیکھیں, ایز اے پولیٹیکل فورس, ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ٹل دی ٹائم کہ وہ اپنے اوپر جو ان کا اسٹگما لگا ہوا ہے 9 مئی کے حوالے سے کہ وہ سیاسی جماعت کبھی نہ اپنے جی ایچ کیو پہ حملے کرتی ہے, نہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرتی ہے, اور نہ وہ جناح ہاؤس کور کمانڈر ہاؤس میں چڑھ دوڑتی ہے. یہ پرائیویٹ جتھے اور ملیشیا یا دہشت گرد تنظیموں کے یہ کام ہے. ٹی ٹی پی یہ کام کرتی تھی. تو اگر سیاسی جماعت اور دہشت گرد تنظیم میں کوئی فرق نہیں رہے گا تو آپ اس ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ تو ہمیں اس سیاسی جماعت سے ہمارا مقابلہ ہے, کسی دہشت گرد تنظیم یا کسی ایسے جتھے سے ہم مقابلہ نہیں کریں گے جو سیاست کی آڑ میں کوئی کسی اور عزائم کے ساتھ اس سیاسی افق پہ براجمان ہو. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحب, ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کی. ڈاکٹر صاحبہ, فاروق حبیب نے جو پریس کانفرنس کیا, جو کہتے ہیں جی عمران خان نے عدم اعتماد کے بعد ہمیں اور پارٹی کارکنوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا. عمران خان نے نوجوانوں کو پرامن مزاحمت کی بجائے پرتشدد مزاحمت کی راہ پہ ڈال دیا, حالانکہ تحریک عدم اعتماد کے بعد جمہوری طریقے سے جدوجہد کرنی چاہیے تھی. انہوں نے معصوم لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا. 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے چند لوگوں کو خاص ہدایات تھی, مجھے کچھ علم نہیں تھا. تو اگر ان کو علم نہیں تھا تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چند لوگ تھے جن کو خاص ہدایات تھیں؟ یہ کو پورا ایمبیگوٹی ہے یہاں پہ کافی. دیکھیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نام پہ سٹارٹ لینے والی جماعت جو ہے اس نے جو گمراہی کا راستہ اختیار کیا, اور فاروق حبیب اس سحر سے نکل کے اگر سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پہ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پاکستان کے ساتھ جڑی جو ان کی محبت ہے, جس کو انہوں نے اپنا عشق قرار دیا ہے, تو ہمیں ان کی اس بات پہ یقین کرنا چاہیے اور انہیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ جو ہے وہ ان مخالفین کو کم از کم کمزور ضرور کرے گا جو پاکستان کو زخم دے کے بغلیں بجا کے اور اس پہ فخریہ طور پہ یہ بار بار اس کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ کس طرح سے آپ اس زہر آلود بیانیے کو جو ان کے ذہنوں کو آلودہ کرنے کے لیے گھڑا گیا, وہ چند لوگ جن کی طرف وہ نشاندہی کرتے ہیں وہ آپ نے اس کی صداقت عباسی اور عثمان ڈار کے انٹرویو میں سن لی ہوگی کہ وہ ہماری اس قوم کی بدقسمت وہ رشتے کے ساتھ بندی وہ خاتون جو ہے جس نے اس پاکستان کو اس نہج پہ پہنچانے میں ایک مین لیڈنگ رول ادا کیا. اینڈ یہ ہو گیا تھا کہ خان صاحب اس خاتون کی پریزنس میں میٹنگز کر رہے تھے اور وہ ڈکٹیٹ کر رہی تھی. وہ انفارمیشن منسٹر کی حیثیت سے, پرائم منسٹر کی حیثیت سے وہ
ओवरऑल एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करके उसको जिस तरह गवर्न कर रही थी, जिस तरह डिक्टेट कर रही थी, जिस तरह मैनेज कर रही थी, जिस तरह उस बयानिए को इंजीनियर करती थी, मैनिपुलेट करती थी कि भाई किसने क्या बोलना है, तो वो चंद अफराद जो थे उसके हाथ में खिलौना बन चुके थे। जितनी आप उनकी तारीफ monitoring कर रही थी हैं, इससे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ज़्यादा मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लग रही हैं। नहीं, वो तो खान साहब पे तो उन्होंने जिस दिन पहले दिन आई थी मार्शल लगा दिया था, और मार्शल इम्पोज करके ही वो आप मुझे बताएं ना कि इंसान की सबसे कीमती चीज़ जो है उसके बच्चे हैं, और दुनिया का अजीम तरीन वो शख्स होता है या वो लम्हा होता है उसका खुशी का उसकी ज़िंदगी में जब वो वज़ीर आज़म बनता है, तो उस खुशी के मौके पर भी अगर वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ना होती तो क्या खान साहब के बच्चे ना साथ होते, वहाँ आके अपने वालिद की हलफ बर्दारी में शरीक होते, तो उनका बच्चों का उस आम तरीन ओकेजन पे भी ना आना, उस मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का जो अमल या किरदार था उसकी वो कासी करता है कि वो किस हद तक जाके उनको डिक्टेशन देती थी, वो किस हद तक उनको जाके उनको हैप्नोटाइज करती थी, मैग्नेटाइज करती थी और फिर मैस्मराइज करती थी। तो वो उसी के शहर में जकड़े गए हमारे प्यारे चेयरमैन पीटीआई जो है वो मनाजल तय करते करते अटक और अटक से अडयाला जेल की सलाखों में पहुंच गए हैं, लेकिन होश उन्हें अभी भी नहीं आ रही कि ये खातून जो है वो एंड में क्या चाहती है, और एंड उसका जो है वो इस पार्टी पे कब्जा करना है, इस पार्टी पे कब्जा करना है, और वो पार्टी को कब्जा करके वो कहती है कि देखिए ना जब नवाज शरीफ नहीं था, नाअहल हुआ, तो कुलसूम नवाज ने लीड किया, और वो मसाले देती हैं। लेकिन कुलसूम नवाज एक मिनट बेगम कुलसूम नवाज जो हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने तो अपना बड़ी आप समझें कि एज अ लॉयल वाइफ उन्होंने काम किया, और उन्होंने अपने मियाँ के लिए और पार्टी के लिए जो खिदमात दी वो तो मैच नहीं हो सकती एज अ वाइफ। अगर आप देखें तो ये तो करीब भी नहीं है उसके, ये तो टोने करने वाली है खातून अपना, ये एक हमारे घरेलू खातून के साथ क्या मुकाबला उनका। असल में मुबशर भाई जो इस वक्त की सूरत हाल में आप देखेंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगर नाअहल होते हैं, इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते, और पार्टी इलेक्शन कमीशन में उनके बगैर जो है वो जाहिर है कंटिन्यू करेगी अगर, तो वो कभी भी बुशरा बीबी के अलावा किसी और को इस जमात के अंदर स्पेस दें या ये जिम्मेदारी दें, तो मुझे ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बुशरा बीबी जिस तरह उनके असाब को जकड़ चुकी है, वो ये काम भी उनसे करवा लेगी, और आप देखेंगे कि ये काम वो करेंगे। यार ये आप लोगों ने इतनी देर रहे, आप लोगों ने यही पता कर लेना था कि साडा चेयरमैन ही है कि शक्ल तक मौकल बैठे आए थे, वो ये भी तो पता करना था ना। देखिए हमें तो उस वक्त शक हुआ है? हैरानगी होती थी कि जब पूरी कैबिनेट के फैसले सारे स्टेक होल्डर मिल के जब कोई डिसीजन कर लेते थे तो वो कॉन्फिडेंटली उसको अनाउंस कर देते थे, लेकिन घर जाके वहीं से वो फ़ोन कर रहे होते थे कि फिरदौस अभी ना इसको अनाउंस करना, क्योंकि ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। तो फिरदौस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी होती थी उन फैसलों को अनाउंस करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि एज अ पार्टी एज अ गवर्नमेंट हम ये करने जा रहे हैं। तो जब मैं वो कैंसिल कर रही होती थी तो मुझे डबल शर्मिंदगी होती थी, क्योंकि मैं डबल जेपडी में होती थी। एक मैं अपने साथ लड़ रही होती थी, एक मैं फिर बाहर उस सिस्टम से लड़ रही होती थी, लेकिन मैं कह कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मेरा लीडर जो था वो किसी और का असीर था, और वो जिनके वो असीर थे वो मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर थी, और वो उनको आपके अपने ख्याल में बुशरा बेगम जकड़ ने के अपने शौहर पे जादू किया हुआ, काला जादू किया हुआ? ये तो वही बता सकती हैं, लेकिन जो मैं जहांगीर तरीन साहब या ओन चौधरी से जो डिस्कशन होती है तो बड़ा इंटरेस्टिंग। मुबशर भाई, मैंने एक दिन उनसे पूछा कि जी
آپ جو ہے ترین بھائی اتنا کچھ کر کے اس گورنمنٹ کو بنا کے تو آپ کس طرح ڈسوسیٹ ہو گئے؟ آپ کیوں جو ہے آپ نے یہ جو ہے اس پورے عمل سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں بی بی ایسے نہیں تھا، کیونکہ جب یہ مانیکا صاحب کے جو بھائی تھے وہ جے کے ٹی سے ملنے آئے اور انہوں نے آ کے شکایت لگائی کہ آپ کے پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ میرے بھائی کے گھر ان کا آنا جانا ہے اور وہ وہاں آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی انسلٹنگ ہے، بہت ڈیگریڈیشن ہے، اور آپ کائنڈلی ان کو منع کریں اور انہیں بتائیں کہ وہ خاتون جو ہے اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو آپ نہ جائیں وہاں، اور اپنی آپ بھابھی کی کے اس میں متعلق یہ کہا عزت اس جو نے؟ ہے وہ اس انہوں نے اپنی بھابھی کے متعلق کہا۔ تو اسپیشلی جو ہے وہ ترین صاحب نے ٹائم لیا، وہ ملنے گے اور خان صاحب کو انہوں نے جا کے کہا کہ میں آپ سے بہت اہم بات کرنے آیا ہوں، اور یہ بات مجھے ان کے بھائی آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کی ہے، تو اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں دیکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے اندر خان صاحب نے غصہ کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ تمہارا جو اس نے جرت کیسے کی تمہارے پاس آنے کی اور تم نے اس کو انٹرٹین کیسے کیا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 15 منٹ انہوں نے بشرا بی بی کی شان میں قصیدے پڑھے، ابھی نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں جس دن میں بنی گالہ سے نکلا تو ادھر سے میں گاڑی میں بیٹھا تو میں نے آن گاڑی چلا رہا تھا تو میں نے خان صاحب کا جو سرخ چہرہ اور غصہ اور جلال دیکھا تو میں نے ان کو کہا کہ شاید یہ میرا بنی گالہ میں آخری سفر ہو، کیونکہ یہ بات جو خان صاحب کو میں بتا کے آیا ہوں یہ اب وہ بشرا کو یقیناً جا کے بتائیں گے یا اس سے ڈسکس کریں گے یا ایک شیئر کریں گے، تو الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ آئے گا نیگیٹو اور مجھے جو ہے وہ پھر وہ ٹارگٹ کرے گی۔ تو میں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ بھئی آپ کیوں لے کے گئے ان کو ادھر، آپ نے کیوں جو ہے وہ ایک ایسی خاتون کا ان سے ملاقات کرا دی یا ان کا وہاں کس طرح سے انٹریکشن ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی ایک بہن تھی، وہ باہر ہوتی سعودی عربیہ یا دبئی شاید، شی واز ٹیچر، تو انہوں نے کال کی اور میسج کیے خان صاحب کو، کہیں انہوں نے اس پہ دیکھ لیا تھا ٹی وی پہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اوپر نا بہت زیادہ کالا جادو ہے۔ تو ان کو کال کر کے انہوں نے کہا کہ میری بہن ہوتی ہیں ادھر، تو انہوں نے ان کو ٹی وی میں دیکھا ہے تو انہوں نے مجھے کال کر کے کہا ہے کہ تم ان کے ساتھ رابطہ کرو، اور انہیں کہو کہ میرے سے رابطہ کریں اور میں ان کو اس کالے جادو سے چھٹکارا دلا سکتی ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر میں جب انہوں نے مجھے بھی میسج کیا صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چلتے ہیں، ان کو بھی میسج آیا ہوا تھا۔ تو کہتے جب ہم گئے تو انہوں نے دیکھتے ہی خان کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری ڈرٹی سول جو ہے میں اس کو کلین کرنا چاہتی ہوں۔ کہتا ہم حیران رہ گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے کہا جی کہ یہ تمہاری سول ڈرٹی ہے، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، نعوذ باللہ۔ نبی اکرم کا بھی اندر ذکر کیا کہ وہ مجھے خواب میں ملے تھے تو انہوں نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں تمہیں کلین کروں، اور میں تمہاری اس ڈرٹی سول کو کلین کرنے کے لیے تمہیں یہاں بلایا، اور میں دم کروں گی تو وہ تمہاری سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ریحام کی طلاق کے بعد آئی کے واز اپسیٹ، وہ اس نے جب ایک دو دفعہ کتھارسس کیا، وہ دم شم کے لیے گئے تو ہی فیلٹ مطلب ڈاکٹر صاحبہ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی یعنی سگنل فریز ہو گیا، اب آپ آن ایئر آتی ہیں دوبارہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چلیں اچھا ہے، آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ، میں اتنا ہے کہ میں پردہ رکھ لیتا ہوں تھوڑا بہت، میں پوری بات نہیں کرتا، لیکن آپ میری بات کا یقین کریں کہ جتنی آپ نے مجھے بات بتائی ہے اون چودھری کے حوالے سے، اس میں 70% بات غلط ہے اور جھوٹ ہے، اور یہ اگر کبھی آپ نے اور اون نے میرے سے مباہلہ کرنا ہو تو ٹی وی پہ میں چیلنج کرتا ہوں آپ دونوں کو، آپ جج بن جائیے گا، اون اور میں ڈیبیٹ کر لیں گے، اس میں تھوڑی بات سچ ہے اور باقی بات سچ نہیں ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ اگر آپ یاد کریں تو مرحوم قندیل بلوچ نے اپنے فوت ہونے سے پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں ذکر کیا تھا
کہ ایک پنکی نامی خاتون ہے پاک پتن میں, وہ ٹونے کرتی ہے, جادو کرتی ہے. آپ بہت جلد اس کا اور عمران خان کا نام سنیں گے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس بیچاری کا کس طرح سے قتل ہو گیا پرسرار طریقے سے. اس میں جو شخص انوالوڈ تھا وہ بھی اس وقت پی ٹی آئی کا علماء ونگ کا ہیڈ تھا, ٹھیک ہے نا. میں نام ابھی نہیں لے رہا, چلیں اب کیس ختم ہو گیا. اس کے غریب ماں باپ تھے, انہوں نے بیچاروں نے کیس واپس لے لیا. دوسری طرف اس کا اپنا بیٹا بھی پھنس رہا تھا. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ تعلقات 2012 سے تھے, یہ 2017 میں طلاق کے بعد نہیں ہوئے یا 2016 میں. یہ میں آپ کو میں اپنی بات پروف کرنے کے لیے آپ کو میں اتنا حوالہ دے رہا ہوں. تو تھوڑی سی بات سچ ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کی بات سنتا ہوں. اگر فرض کریں آپ میری بات سنتے ہیں, آپ سن لیں میری بات سن لیں, میری ایک سن لیں, میری سن. حقائق بتا رہی ہوں جو میرے ساتھ شیئر ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پورا نہ میں ان کے ساتھ تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورا حق نہیں ہے, 40% حق ہے, 40% سچ ہے. باقی اپنا چلے میک اپ ہوا ہے اس کے اوپر, تھوڑا بہت میک اپ ہوا, یہ بہن دبئی, یہ ساری میک اپ کی باتیں. لیکن ایک میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ مجھے ایڈوائز کریں بار بار کہ یہاں سے کود جاؤ, یہاں سے کود جاؤ, یہی تمہارے لیے بہتر ہے, تو جتنا مرضی آپ مجھے غلط ایڈوائز کریں, ذمہ داری تو میری ہے نا پھر, اگر کہ میں وہ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. ویلکم بیک فرام دا بریک. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ میرے ساتھ ہی ہیں, لیکن اس وقت آڈیو پہ میرے ساتھ ہے کیونکہ ان کے کوئی نیٹ کا وہاں پہ پرابلم ہو رہا ہے جدھر وہ موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بات یہ ہو رہی تھی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت لوگ جو آپ کی جماعت میں شامل ہیں, دراصل ان کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے, ان کی کرپشن کے اوپر بھی ہونی چاہیے. لیکن اب وہ کیونکہ ایک دوسری پارٹی میں آ گئے ہیں اور تحریک انصاف میں نہیں رہے, تو ان کی ساری کرپشن جو ہے وہ وائٹ واش ہو جائے گی, لانڈری ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. جب یہ ساری چیزیں ایسا کرنا ہو, ہم نے تو عثمان بزدار جو ہے سب سے پہلے پاکستان پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے خواہش مند تھے, اور اس طرح کے بہت سارے ایسے کردار جو پبلکلی سب کو پتا ہے کہ پاکستانیاں کیا رہی ہیں, اور کس طرح کا. آپ کی آواز ایک منٹ صحیح نہیں آ رہی, ایک منٹ, مجھے اپنی بھی آواز کی ایکو آ رہی ہے اور آپ کی بھی صحیح نہیں آ رہی. اس کو میں اپنے پروڈیوسرز کو کہتا ہوں کہ اس کو صحیح کریں ذرا. جی دوبارہ بولیں, عثمان بزدار کا آپ کیا کہہ رہی تھی؟ میں کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے کرپٹ پریکٹسز میں انوالو لوگوں کو دینا ہوتا, ان کو تحفظ دینا ہوتا, یا ان کو سہولت قائم کرنی ہوتی, تو پھر عثمان بزدار جو ہے وہ سب سے پہلے اس سے کم پاکستان پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے خواہش مند تھی. لیکن ہم نے ایز اے پارٹی یہ فیصلہ کیا تھا, کوئی بھی ایسا شخص جس کے اوپر کوئی داغ ہے, یا وہ کسی جگہ قانون اور آئین کو مطلوب ہے, اور یا اوور آل اس کا کنڈکٹ اور ایک ایسا بیگیج اس کے ساتھ کیری ہے, تو ہم اس کو کسی صورت بھی آئی ٹی سی کے اندر قبول نہیں کریں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو آئے گا, اگر خاور مانے کا آئے گا اس کو قبول کریں گے. خاور مانے کا آئی ٹی سی میں کوئی نہ جگہ ہے, نہ کوئی رول ہے, اور نہ کوئی مقام ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا بھائی تو دوست ہے, وہ تو آ کے شکایتیں کرتا تھا کہ میری بھابھی کرپٹ ہے, غلط ہے, تم اس کے پاس منع کرو مت جائے. لیکن وہ ان کا فیملی میٹر تھا, وہ خاور جانے, ان کا بھائی جانے, آئی ٹی سی کا اس سے کیا لینا دینا. تو وہ تو آیا تھا ترین صاحب کے پاس, ترین صاحب تو اس فیملی کے نہیں ہیں, ان کے پاس کیوں آیا تھا؟ فیملی بانڈ ایک ایلڈر کے طور پہ اپنا شکایت کسی اسی سے لگاتے ہیں نا, جس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے. اور کیونکہ خان صاحب کے مقریب تھے, وہ ان کے بھائی بھائی تو تحریک انصاف میں تھے نا جو چھوڑ کے گئے بعد میں. وہ لوگ سارے وکٹم بنے نا, وہ بھی پی ٹی آئی کا وکٹم دینا. اچھا آپ کے خیال میں بشرا بیگم کب تک پریس کانفرنس کریں گی؟ اب دیکھیں کہ یہ سارا جو اوور آل اس وقت چل رہا ہے لینڈسکیپ, جس کے اندر فرد ہوتی اور بشرا بیٹی اور ان کے ساتھ جڑے جو باقی کردار ہیں, وہ نیٹ ورک جو ہے وہ سپورٹ میں ہو چکا ہے. وہ ٹوٹتا کیسے ہے؟ جب تک وہ نیٹ ورک ٹوٹے گا نہیں, کنیکٹیوٹی ختم نہیں ہوگی, علیحدہ علیحدہ سے ان کو آپ انگیج نہیں کریں گے,
تو اس کے لیے جو ہے وہ تو جو آپ کے نیشنل سیکورٹی اپریٹس انویسٹیگیشن یا مختلف مقدمات کی تفتیش کر رہے ہیں وہ بتا سکتے ہیں، لیکن بظاہر مجھے بشرا بی بی کے اعصاب کو اتنی مضبوط نظر نہیں آتی۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ فرض کریں الیکشن ہو جاتے ہیں فروری میں، جنوری میں، تو تحریک انصاف کے پاس چلیں، ان کا چیئرمین کراؤڈ پولر ہے، اس کا تو پوسٹر بھی کراؤڈ پولر ہے۔ نون لیگ کے پاس مریم نواز ہے جو کراؤڈ پولر ہے، پیپلز پارٹی کے پاس بلاول ہے کراؤڈ پولر ہے، آپ کی پارٹی کے پاس کون کراؤڈ پولر ہے؟ اب خود دونوں ہمارے چیئرمین اور صدر جو ہے دونوں کراؤڈ پولر ہیں، اور پی ٹی آئی کو اس مقام تک لانے میں دونوں کا کردار ہے، اور جو کسی کا گھر گھونسلہ اور گھر بنا سکتے ہیں انہیں اپنا گھونسلہ اور اپنا چولہا بنانے میں تو کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ آپ لوگوں کا بیانیہ طے ہو گیا؟ بالکل ہو گیا، کیا ہے؟ ہمارا بڑا کلیئر ہے۔ سب سے اہم بیانیہ جو ہے وہ ہمارا ڈیجیٹل پاکستان ہے، اور ڈیجیٹل پاکستان جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پاکستان کی اس لیے ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے اس نے آئی ٹی کے ذریعے اربوں روپے کے ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کمایا ہے، تو ہم نے پلوں پہ، موٹر ویز پہ، میٹرو اور اورنج ٹرین پہ انویسٹمنٹ کی، ہم نے ہیومن ریسورس پہ انویسٹمنٹ نہیں کی۔ تو یہ پہلی پارٹی ہوگی کہ جو سب سے زیادہ ہیومن ریسورس پہ اس کی ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کرے گی، اور خاص طور پہ ملک جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر انگیج کر دیا گیا تھا، اس کو اسی آئی ٹی کے ذریعے اس یوتھ کو ہم جو ہے وہ انٹرنیشنلی تھرو ای کامرس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور تھرو امیزون اینڈ ادر ٹول جو ہے وہ امپاور کریں گے۔ تو یہ سارا آپ سوشل میڈیا سے کریں گے؟ آپ کو اس کے لیے آپ کو کچھ ٹریننگ کرنی ہے، کچھ کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، کچھ آپ کو وہاں اوور آل اورینٹیشن کرنی ہے، تو ملٹیپل اسٹیپس ہیں۔ لیکن تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ اگر سوشل میڈیا کو امتحان ہو تو پی ٹی آئی کو کون سمجھائے، سوشل میڈیا پہ تو نہیں ہوگا یہ سب کچھ۔ اب آپ کا جو بیانیہ ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ رہا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ سوشل میڈیا کے اندر آپ نے اس کا پازیٹیو یوز کیا ہے اور اس کا نیگیٹو یوز کیا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری یوز جو ہے اس کو الٹرنیٹیو آپ نے دینا ہے، تو وہ نیگیٹو یوز سے پازیٹیو یوز میں آئے گی نا۔ اس کو جب تک آپ الٹرنیٹیو نہیں دیتے، الٹرنیٹیو اس کو وہی اس کی توانائیاں، وہی اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کر کے آپ اس کو پازیٹیو کیپٹل میں اور ایسٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ڈیویڈنڈ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں جو ہے وہ لے سکتی ہیں، اور رورل ایریا کے اندر ہماری وہ بہنیں، وہ مائیں، وہ بیٹیاں جو ایگرو انڈسٹری سے اٹیچ ہوں، لائف اسٹاک اور ڈیری فارم سے اور کارپوریٹ فارمنگ سے، ان کو ہم امپاور کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہی ایک ٹول ہوگا جس کے ذریعے وہ امپاور ہوں گی۔ تو پاکستان کا جو آنے والا پاکستان ہے تو انشاءاللہ استحکام پاکستان جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کی قیادت میں ایک ایسا پاکستان ہوگا جو دنیا کے ساتھ تھرو ای کامرس کنیکٹڈ ہوگا، اور ہمارے جو بچے ہیں یا بچیاں جو ہیں وہ انٹرنیشنلی وہ زر مبادلہ کمائیں گے، اپنی ان تمام کیپیبلٹیز کو نیگیٹو بیانیے بنانے کی بجائے، دوسروں کی دل آزاری کرنے کی بجائے، ان کے حوالے سے غلط پوسٹ بنانے کی بجائے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، تھینک یو ویری مچ ود اس۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ فاروق حبیب جو ہیں وہ جہانگیر ترین کو پیارے ہو گئے ہیں، اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے یہ خبر دی ہے کہ جناب 21 تاریخ کو ایک اور بڑا سینئر لیڈر جو ہے تحریک انصاف کا دھماکہ کرنے والا ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ اسٹے ٹیونڈ، آپ کو پتہ چلتا رہے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔